اگر آپ بات کریں تحریک پاکستان کی بھی بات کر لیں تو اس ٹائم بڑے جید قسم کے علماء تھے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا حسین مدنی تھے، عطاء اللہ شاہ بہاری تھے، لیکن ان کا نیریٹو اتنا پاپولر نہیں ہو سکا جتنا علامہ اقبال کا یا قائد اعظم کا نیریٹو ہے وہ پاپولر ہوا، یا جب الیکشنز ہوئے تو ان کو ایک زیادہ پذیرائی ملی۔ اچھا، اس کے بعد میں بھی ہم یہی پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں سے جو باقی سیاسی جماعتیں ڈرتی بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن وہ ان کی جگہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک ان کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ تو اس لیے بعض کا جو باقی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ایک تعلق بھی بنا کے رکھتی ہیں، اپنا جو نیریٹو ہے اس میں کوئی ایک مذہب کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو بھی لے کر آتے ہیں۔ جہاں تک ان جماعتوں کا تعلق ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں باقی ممالک میں بھی، اگر ہم ترکی کی مثال لے لیں، ترکی میں اب دیکھیں ایک طرف جو ہے ایک بڑی الٹرا سیکولر پارٹی تھی، اس کے مقابلے میں جو طیب اردوان ہے ان کی پارٹی آئی، انہوں نے بھی گو کہ ان کا ووٹ زیادہ رائٹ ونگ ہے، لیکن جو انہوں نے ایک جس چیز کو زیادہ کیش کرایا، انہوں نے ویلفیئر کی بات کی کہ ہم جو آپ کو فوراً ایشوز آپ فیس کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ کوئی آگے کا بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یا شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت جو ہے اس پہ ہم کافی حد تک خود بھی عمل کر لیں گے۔ ویسے بھی ہماری جو سوسائٹی ہے اوور آل ذرا کنزرویٹو بھی ہے، تو بعض کا جو ہے اس کی کنزرویٹزم جو ہے ایک اور جو ایک مذہب ہے اس میں بھی ایک بڑا تھن لائن سا ڈیفرنس آتا ہے۔ جو ان کے باقی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انہیں جو زیادہ ایک سیاسی جماعتوں سے ایک پذیرائی بھی ملتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایگزامپلز بھی اوور دا ٹائم یہی سیٹ ہوئی ہیں کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے یا دوسروں نے کی ہے، اگر مذہبی جماعتوں نے کی بھی ہے، اگر آپ ایم ایم اے کی ہی بات کر لیں تو ایم ایم اے میں جو اس کی جماعتیں ہیں وہ آج بھی کوئی اتنا زیادہ اپنا کوئی ویلفیئر کا ایجنڈا یا اپنا پرانا ایک جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں وہ نہیں بیان کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ زیادہ تر وہی ان کا ایشو یہ آتا ہے جی کہ 9/11 جو ایک امریکہ محالف جو ہے یا کوئی اس طرح کا جس میں مذہب کا ایک ٹچ ہو، وہ والا کوئی ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، جو لوگوں کو ایک براہ راست مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں اس پر ان کے پاس کوئی اتنا خاطرہ جواب نہیں ہوتا۔ جہاں تک ایون جو ٹی ایل پی کی بات ہے، اگر آپ باقی جماعتوں کو بھی دیکھ لیں تو انہیں بھی ہم جو ہے یعنی کہ ٹی ایل پی کا ایک طرح سے ابھی بھی ظہور ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کا جو ہے 2018 میں ہوا ہے، 2017 میں ہوا ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ بھی حاصل تھی، دوسرا وہ فنامنا اور وہ جو نعرہ لے کر آئے تھے وہ نیا بھی تھا۔ اس سے پہلے جو کوئی بریلوی فیکٹر ہے وہ مذہبی جماعتوں میں اتنا نمایاں یعنی کہ اتنا مؤثر نہیں تھا کہ جتنا ٹی ایل پی والے آئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ، اگر آپ الیکشن کی بات کریں، ایک اوورال سروے میں بے شک جو سعد ہیں، سعد رضوی جو ہیں، ان کو کافی ایک پاپولیرٹی ملی ہے، لیکن جب اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہی الیکشن کہ جس میں پی ٹی آئی کو 15 سیٹیں مل گئی تھی ضمنی الیکشن میں، تو اوورال ٹی ایل پی کی پوزیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اس کا کافی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی گیا۔ تو آئندہ بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ مذہبی جماعتیں کو نظر نہیں آ رہی۔ یہی ہے کہ کسی الائنس کی شکل میں کوئی وہ کسی دوسری جو ایک سیکولر پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے عمر شیما صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔